قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور زمانے میں کوئی فرد زمانے کی کسی شے کو یا زمانے کو قدیم جانے، جیسے اللہ جل وعلا قدیم ہے، ایسے ہی زمانے کی کسی شے کو قدیم جانے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جو ذات قدیم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قدیم کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس صفت سے متصف ہو۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جو اللہ جل وعلا کا باپ یا بیٹا ہونا ثابت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، لم یلد ولم یولد۔ تو دوسرا پہلو یہ تھا، ایک یہ ہے کہ کوئی ثابت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اس کیفیت کو ممکن بتایا کہ ممکن ہے کہ کوئی اس کا باپ ہو، کوئی اس کا بیٹا ہو، کوئی اس کی بیوی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا کہنے سے بھی وہ فرد کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایسا کہنا، ممکن کہنے سے وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو ثابت کرے وہ کافر ہو جائے گا، جو کہے کہ ایسا ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، ایسا کہنے والا بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رب ذوالجلال جل وعلا حی القیوم ہے۔ تو حی القیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات خود سے زندہ ہے اور اوروں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی زندگی کسی کے سبب نہیں ہے، اس کی زندگی خود اسی سے ہے، اور باقی سارے جہاں کی زندگی اس کے فضل سے ہے، اور وہ قائم رکھے ہوئے ہے بندوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ جل وعلا ساری خوبیوں کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی خامی نہیں، عیب، نقص، کجی، کمی کسی طرح کی بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں نہیں ہے، ٹھیک۔ اور عیب، نقص یا کمی اور کجی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ جل وعلا نے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ جس شے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کا ارادہ اور اختیار فرماتا ہے، اور اللہ جل وعلا نے خوبیوں کو پسند فرمایا، خامی، عیب، نقص، کمی، کجی اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ رب ذوالجلال جل وعلا عیب سے پاک ہے، تو عیب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ جل وعلا کہ وہ کیفیات جس میں کسی بھی طرح کا عیب ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا، یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو کہ پچھلی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ ہے، یہ کہ رب ذوالجلال جل وعلا زمان اور مکان اس سے پاک ہے، من کہ کسی زمانے میں تھا اور اب نہیں۔ یہ زمانہ جو ہے یہ چونکہ خود اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ہونے میں اپنے مخلوق کی حاجت نہیں ہے، اس واسطے زمان سے پاک ہے، ٹھیک ہے، زمانے سے۔ اور پھر مکان کا ہم نے بیان کیا تھا کہ رب ذوالجلال جل وعلا مکان سے پاک ہے، مین کہ جو مکان ہے کوئی بھی بھلے وہ عرش معلیٰ ہو، وہ مکان اس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس کی مخلوق ہو تو جو حاجت مند ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو خالق کائنات جل وعلا مکان سے بھی پاک ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اپنے مکان کے اعتبار سے لا مکان ہے، ٹھیک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، آپ کو ابھی ہم اس کا بیان کرنے جائیں گے، لیکن اپنے مکان کے اعتبار، اپنے ہونے کے اعتبار سے، اپنے ہونے کے اعتبار سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو جس کا وہ حاجت ہو اپنے ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ چیز حرکت سے پاک ہے، جیسے ہم یہاں سے وہاں حرکت کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ جل وعلا حرکت سے پاک ہے، سکون سے پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہم نے پچھلی نشست میں جو ہے وہ بیان کی تھی۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی سمجھتے چلے جائیے کہ خالق کائنات جل وعلا کی جو ذات اقدس ہے اس کا دیدار اللہ جل وعلا کا دیدار کائنات میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کے لیے ممکن نہیں، ٹھیک ہے، کائنات میں یعنی کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن رب ذوالجلال جل وعلا کا جنت میں دیدار ہوگا،
مگر کیسے ہوگا وہ جب ہوگا تب پتہ چلے گا. اس کیسے کی کیفیت کا ہمیں اس کی خبر نہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ رب کائنات جل وعلا جو ہے وہ جہت سے پاک ہے. جہت مین اوپر نیچے دائیں بائیں، عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے اوپر والا، یہ لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خالق کائنات جل وعلا کے بارے میں یہ لفظ بولنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اوپر ہے تو نیچے کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب بھی بولا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ عرش والا رب. پھر رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے لیے جو استعمال فرمایا وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک، عرش عظیم کا رب، یہ جو ہے وہ رب تعالیٰ جل وعلا کے لحاظ سے کلام کیا جائے گا. یہ ساری وہ کلام تھا اختصار کے ساتھ سارا جو ہم نے پچھلی جو نشست یعنی کہ گزری آخری، اس میں نے اس کا خلاصہ سارے کا بیان کیا. جل وعلا کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کریں کہ بیان کریں گے. اللہ جل وعلا کی جو ذات تھی، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے بعد اب ہم صفات باری تعالیٰ، یہ آپ نے اپنے ذہن میں عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح اللہ جل وعلا کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. یعنی کہ جب سے اس کی ذات ہے تبھی سے اس کی صفات ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کی خاطر. پھول گلاب کا، اس پھول میں اس کی حیت بھی ہوگی، اس کی صورت بھی ہوگی، اس کی خوشبو بھی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ پھول بن جانے کے بعد پھر خوشبو کی کیفیت آئے. ٹھیک ہے. پھول کے اندر ہی اس کی خوشبو کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس کی حیت بھی ہوتی ہے، اس کی رنگت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب سے پھول ہے تب سے اس کی جو وہ خوشبو بھی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. اسی طرح جب سے ذات باری تعالیٰ ہے تب سے اس کی صفات ہے. ٹھیک ہے. اس کی صفات جو ہیں وہ حادث نہیں، یعنی کہ حادث کا مطلب ہے کہ بعد میں بن گئی ہوں یا بعد میں وجود میں آئی ہوں. جو شے وجود میں آئے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور اللہ جل وعلا کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے، اللہ جل وعلا کی صفات مخلوق نہیں ہے. اللہ جل وعلا کی صفات حادث نہیں ہے. حادث مین بعد میں وجود میں آئی ہوں، ایسا بھی نہیں. جو اللہ جل وعلا کی صفات کو مخلوق بتائے، یعنی کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کی گئی، جو یہ کہے یا یہ کہے کہ اللہ کی صفات بعد میں وجود میں آئی، تو ایسا کہنے والا گمراہ ہے، ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، رستے سے پٹکا ہوا، ہٹا ہوا ہے. ٹھیک. پھر صفات باری تعالیٰ، یہاں یہ بھی بات واضح کر دوں. اب صفات کیا ہیں؟ سننا، دیکھنا، ٹھیک ہے نا، کلام کرنا، ٹھیک ہے، حی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی صفات ہے. ٹھیک. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو صفات ہیں، مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میرا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے. ایک ہے میرا کلام، تو یہ جو کلام ہے یہ میری صفت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے میری ذات. ٹھیک ہے. میرا کلام، آپ میرے کلام کو میری ذات کہہ سکتے ہیں؟ میرے کلام کو میری ذات نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اللہ جل وعلا کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جو کلام فرماتا ہے، تو یہ سننا، دیکھنا، کلام فرمانا یہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. سمجھا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو ذات باری تعالیٰ جب سے ہے تبھی سے اس کی صفات ہے. تو صفات کو ذات نہیں کہا جائے گا، صفات کو ذات نہیں کہا جائے گا. ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہیں صفات، جب سے ذات ہے تب سے صفات. اب ان صفات کو جو کوئی کہے کہ یہ مخلوق ہے، یعنی کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، یا یہ کہے کہ یہ جو ہے وہ حادث ہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، یا مخلوق ہیں کہ اللہ نے تخلیق فرما کے ساتھ شامل کر لی، ایسا معاملہ نہیں. ایسا کہے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ کفر کی طرف نہیں، گمراہ ہو جائے گا.